بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ سورة آل عمران آیت نمبر 46 سے ترجمہ وَيُكَلِّمَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ لوگوں سے گہوارے میں اور بڑی عمر میں گفتگو کرے گا، یعنی جیسے بڑی عمر میں لوگ کرتے ہیں، مراد یہ ہے ویسے ہی گہوارے میں کہ جہاں پہ کوئی بھی نہیں بولتا، گفتگو نہیں کرتا، اس کا بچپن میں بھی باتیں ویسی ہوں گی جیسی کہ بڑی عمر میں لوگوں کی باتیں ہوتی۔ ایسے کہل کہتے ہیں بوڑھے کو، جب بوڑھا ہو جائے گا اس وقت بھی ایسی ہی باتیں کرے گا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ لوگوں سے گہوارے میں اور بڑی عمر میں کلام کرے گا اور صالحین میں سے ہوگا۔ قالت رب انا یکون لی ولد، اب حضرت مریم بھی تھوڑی سی ہو گئی کہ کیسے مجھے اولاد ہوگی۔ اب یہ بالکل نیچرل بات ہے اس خاتون کے لیے کہ جو بہت ہی حیا والی اور پاک ہو، اس کو تو فوراً اگلی پوری چیز ذہن میں آ جائے گی، اگر مجھے بیٹا ہوگا تو لوگوں نے کیا کہنا ہے، اس نے کوئی بدکاری کر دی۔ اس کا تو تصور کرنا بھی حضرت مریم کے لیے، لہذا سورہ مریم میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو کیا ہوا، کہنے لگی کہ کاش میں ہوتی نہ مٹ گئی ہوتی، مر گئی ہوتی، کیونکہ وہ جو جملے سننے تھے ان میں سننے کی طاقت حضرت مریم میں اپنے اندر نہیں تھی، اور یہ نیچرل بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول یہ جو آپ کو باتیں کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ کو تکلیف ہوتی، رسول اللہ کو تکلیف ہوتی تھی، ایسا نہیں کہ تکلیف ہی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ وہ سب کچھ جو ایک انسان کو ہوتا ہے خوشی یا غم میں وہ ان کو ہوتا تھا، تبھی تو وہ انسانوں کے لیے اسوہ بن سکتے، ورنہ اس کو ہو ہی کچھ نہ، پتھر لگے تکلیف ہی کوئی نہ، عبادت کرے تھکے ہی کوئی نہ، روزہ رکھے بھوک پیاس ہی نہ لگے، ٹھیک ہے نا۔ قیامت کے دن دوسرے انسان کیا کہیں گے، یا اللہ ہمارا آئیڈیل اس کو بنانا تھا کہ اس کو فالو کرو جس کو تکلیف بھی ہوتی ہے ہماری طرح، جو اس کو سارے احساسات اور جذبات اس کے ہماری طرح ہوتے، تب ہم کہتے بھائی قربانی ہے، وہ تو ہوتا ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یہاں پر بھی ہے کہ یہ جو اس قسم کی باتیں یہ نہیں ہے کہ ان کو اللہ کی بات سے کچھ ہو گیا تب یا اللہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا، نہ، یہ بالکل نیچرل ہے، ایک بشر کے لیے یہ نیچرل ہے۔ حالانکہ جس کو مثلا اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے اس کو تو کہنا چاہیے آپ کو تو غم ہی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ اس غم کو اثر انداز نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن غم ہوتا تھا۔ جب رسول پاک سے کوئی کہہ رہا ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے تو جو ہے ہی سچا اسے تکلیف نہیں ہوگی، اور ہر وہ شخص اس کا احساس کر سکتا ہے جو کسی معاملے میں سچا ہو اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جھوٹے کو بھی جھوٹا کہو تو اسے تکلیف ہوتی ہے، تو سچے کو تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ مریم نے کہا رب اے میرے رب انا یکون لی ولد، میرے یہاں کیسے بیٹا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں، یعنی میرے پاس تو کوئی مرد آیا بھی نہیں۔ تو قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء، یہ معجزات کیا بتاتے ہیں کہ اللہ جو چاہے کر دے، اللہ کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے، اس نے نظام بنایا اسباب کا، لیکن وہ جب چاہے بغیر اسباب کے کر دے۔ قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء، اس اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ جو چاہتا خلق کرتا، اور پھر وضاحت کی اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی امر کا، کسی بات کا، کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ تو بس اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، پھر یہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز لاؤ تو یہ لاؤ تو یہ لاؤ تو تب ڈش تیار ہو، نہ،
کن فیکون. اس کی مرضی باپ سے پیدا کرے, اس کی مرضی بغیر باپ کے پیدا کرے, اس کی مرضی بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے, کچھ بھی کر سکتے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ, اور اللہ اسے کتاب کی تعلیم دے گا, وَالْحِکْمَةَ, اور حکمت کی, وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ, اور تورات کی جو سابقاً موجود تھی کتاب, اور انجیل کی کہ جو خود حضرت عیسیٰ کو ملنی ہے. یہ جو واو ہے کتاب اور حکمت کے بعد, واو یہ اسے کہتے ہیں واو تفسیر. یہ اور عام طور پہ ہم ترجمہ کرتے ہیں. واو تفسیر کیا کرتا ہے؟ جو اس واو سے پہلے بات کی گئی ہے اس کی مزید وضاحت کر دیتا ہے کہ کون سی کتاب کی تعلیم دے گا اس کو, تورات کی بھی, اور جو خود حضرت عیسیٰ کی کتاب ہے انجیل کی بھی اللہ تعالیٰ اس کو تعلیم دے گا. صدق اللہ العلی العظیم.